کیا اب جنات پر یقین رکھتے ہیں؟ آج کی کہانی ایک ایسے کنویں کی ہے جہاں جانے والا ہر شخص واپس نہیں آتا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانا کنواں موجود تھا۔ وہ کنواں اتنا پرانا تھا کہ کسی کو یاد نہیں تھا کہ وہ کب بنایا گیا تھا، لیکن گاؤں کے بزرگ ایک بات ہمیشہ کہتے تھے، رات کے بعد اس کنویں کے قریب مت جانا، کیونکہ وہاں کچھ ایسا رہتا تھا جو انسان نہیں تھا۔ لوگ اسے کنویں کا جن کہتے تھے۔ گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کو ایسی کہانیوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب لوگوں کو ڈرانے کے لیے بنائی گئی باتیں ہیں۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ جان کر رہے گا۔ رات کے 1 بجے علی اپنا موبائل اور ٹارچ لے کر کنویں کی طرف چل پڑا۔ پورا گاؤں سو چکا تھا۔ وہ عجیب سی آوازیں پیدا کر رہی تھی، درختوں کی شاخیں ہل رہی تھیں، لیکن علی بغیر ڈرے آگے بڑھتا گیا۔ جب وہ کنویں کے قریب پہنچا تو اچانک اسے محسوس ہوا کہ ارد گرد کا ماحول غیر معمولی طور پر خاموش ہو گیا ہے، یہاں تک کہ جھینگروں کی آواز بھی بند ہو گئی۔ علی نے ٹارچ آن کی اور کنویں کے اندر روشنی ڈالی۔ اندر صرف اندھیرا تھا، بہت گہرا اندھیرا۔ اچانک کنویں کے اندر سے کسی کے ہنسنے جیسی آواز آئی۔ علی چونک گیا۔ اس نے دوبارہ روشنی ڈالی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی، شاید میرا وہم ہو، مگر پھر اس کا موبائل خود بخود بند ہو گیا، حالانکہ بیٹری پوری تھی۔ اسی لمحے ٹارچ کی روشنی بھی مدھم ہونے لگی۔ اب علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ واپس جانے لگا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ وہیں کھڑا ہے۔ جتنا بھی چلتا، کنواں اس کے سامنے ہی رہتا۔ علی گھبرا گیا۔ اس نے دوڑنا شروع کر دیا، مگر ہر بار وہ دوبارہ اسی کنویں کے پاس پہنچ جاتا، جیسے کوئی چیز اسے جانے نہیں دے رہی تھی۔ تب اچانک کنویں کے اندر سے ایک بھاری آواز گونجی، تم نے مجھے جگا دیا۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ آہستہ کنویں کی طرف دیکھا۔ کنویں کے اندر سے ایک لمبا سیاہ سایہ اوپر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ روشنی کی طرح چمک رہی تھیں۔ چہرہ واضح نہیں تھا، صرف اندھیرا، اور وہ سایہ مسلسل اوپر آتا جا رہا تھا۔ علی خوف سے پیچھے ہٹنے لگا، مگر اس کے پاؤں حرکت نہیں کر رہے تھے، جیسے زمین نے اسے پکڑ لیا ہو۔ وہ مخلوق کنویں سے باہر نکلی۔ اس کا قد تقریباً 8 فٹ تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر علی کی طرف موڑا، اور پھر اس نے علی کی ہی آواز میں کہا، علی۔ یہ سن کر علی کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ چیز اس کا نام جانتی تھی۔ مخلوق نے دوبارہ کہا، میں بہت عرصے سے اکیلا ہوں، میرے ساتھ رہ جاؤ۔ اچانک ارد گرد سے کئی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سینکڑوں لوگ ایک ساتھ بات کر رہے ہوں۔ علی نے پوری طاقت سے ایک قدم پیچھے لیا۔ اسی لمحے زمین پر پڑا ایک پرانا تعویذ اس کے پاؤں سے ٹکرایا۔ جیسے ہی اس نے تعویذ اٹھایا، وہ سرگوشیاں رک گئیں۔ سایہ غصے سے پیچھے ہٹ گیا، اور ایک خوفناک چیخ جیسی آواز فضا میں گونج گئی۔ علی نے موقع دیکھا اور پوری طاقت سے دوڑ لگا دی۔ اس بار راستہ نہیں بدلا، وہ سیدھا گاؤں پہنچ گیا۔ اگلی صبح علی نے گاؤں کے بزرگوں کو ساری بات بتائی۔ بزرگ خاموش ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک بوڑھے شخص نے کہا، تم خوش قسمت ہو۔ علی نے پوچھا، کیوں؟ بوڑھے نے جواب دیا، کیونکہ آج سے 50 سال پہلے بھی ایک لڑکا اسی کنویں کے پاس گیا تھا، اور وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ یہ سن کر علی کا رنگ اڑ گیا۔ چند دن بعد علی نے وہ تعویذ کھول کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے اندر ایک پرانا کاغذ موجود تھا، جس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر یہ تعویذ تمہارے پاس پہنچ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ تمہیں دیکھ چکا ہے۔ علی کے ہاتھ سے کاغذ گر گیا۔ اسی لمحے اس کے کمرے کے کونے سے وہی بھاری آواز سنائی دی، میں ابھی بھی یہاں ہوں۔ اگر آپ رات کو اکیلے کنویں کے پاس جانے کی ہمت رکھتے ہیں تو کمنٹ میں نہیں ڈرتا ضرور لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔